اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھنے کے بعد ہم سب نے مل کر اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں ہر اس چیز پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء تک نازل ہوئی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر ہو یا پھر حضرت آدم علیہ السلام سے، تمام انبیاء کا جو دین رہا ہے، ان کے جو پیغام رہا ہے لوگوں تک، وہ ایک ہی رہا ہے، اور ہم بھی اسی پیغام کے ماننے والے ہیں جو پیغام حضرت آدم، حضرت ابراہیم اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم بھی وہ لوگ جو یہودی ہیں، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو فاسق ہیں، جو منافق ہیں، ہر طرح کے لوگ، اگر تم بھی، یا خاص کر یہود و نصارہ، اگر تم بھی اسی طرح ایمان لاؤ گے جس طرح ہم ایمان لائے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے، تو یقیناً تم ہدایت پاؤ گے۔ اور اگر تم پھر گئے، اگر تم نے روگردانی کی، تو پھر اللہ کافی ہے اور وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ آج ہم آیت نمبر 138 سے شروع کریں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے صبغۃ اللہ۔ یہاں پر آپ نوٹ کریں گے صبغۃ اللہ، جس کا مطلب ہے اللہ کا رنگ۔ اللہ کا رنگ کیا؟ یہ ادھورا جملہ ہے، یعنی اس سے پہلے ہم کچھ محذوف مانیں گے، کچھ چھپا ہوا، جیسے اللہ کا رنگ اختیار کرو یا اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کیا۔ یعنی ہم اس جملے کو دو طرح سے مکمل کر سکتے ہیں۔ ایک اس طرح کہ ہم یہاں پر شروع میں فعل امر لگائیں، یعنی کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم میرا رنگ اختیار کرو، ٹھیک ہے؟ یا پھر ہم خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کیا۔ صبغت اللہ، اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا رنگ، ٹھیک ہے؟ صرف اللہ کا رنگ۔ اب اللہ کا رنگ کیا، آگے ہم اپنے حساب سے دیکھیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کیا۔ جیسے اگر آپ ترجمہ پہ غور کریں تو ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کیا ہے، یعنی اس میں جو ترجمہ لیا گیا ہے یا مفہوم جو محذوف لیا گیا ہے، چھپا ہوا جو یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے، وہ یہ کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے۔ جب ہم حضرت ابراہیم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بیچ کے تمام انبیاء پر ایمان لائے اور ہم ان میں کوئی تفریق نہیں کرتے، کوئی فرق نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے ہم نے وہ رنگ اختیار کر لیا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا رنگ ہے۔ یا پھر اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اب تم میرا رنگ اختیار کرو۔ رنگ اختیار کرنا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، جب ہمیں کوئی اچھا لگتا ہے، کسی کی عادتیں ہمیں لگ جاتی ہیں، یا ہم کسی کو اچھا لگنا چاہتے ہیں، تو ہم اس جیسے بننا چاہتے ہیں۔ جیسے آپ اکثر شاعری میں یا سانگس میں یا اس طرح کے الفاظ میں یا جملوں میں اس طرح کی باتیں آپ سنتے ہوں گے کہ اس کو اس کا رنگ چڑھ گیا، یا اس کو اس کا رنگ چڑھ گیا، یا مجھ کو تمہارا رنگ چڑھ گیا۔ تو یہ جو رنگ چڑھنا ہوتا ہے نا، اصل میں یہ محبت کی علامت ہوتی ہے، یہ ساتھ کی علامت ہوتی ہے کہ آپ جتنا جس کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ اتنا اس کے جیسے ہوتے جاتے ہیں۔ تو سب سے قریب ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود کو اللہ کا رنگ چڑھایا تھا، یعنی ان کی پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی بھی اتنا خاص نہیں تھا، پھر چاہے وہ ان کے گاؤں کے لوگ ہوں، ان کی فیملی ہو، ان کے بیٹے ہوں، ان کی بیوی ہو، کوئی بھی ہو، لیکن پہلے نمبر پر جو خاص تھے وہ اللہ تھے، یعنی اللہ، انہوں نے اپنے اوپر اللہ کا رنگ چاڑھ لیا تھا۔ تو یہاں پر ہم وہ یا تو ہم اپنے حساب سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے، یا اللہ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ تم اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ مزید وضاحت کے ساتھ ساتھ ہمیں کہہ رہے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ کے رنگ کے علاوہ اور کس کا رنگ بہتر ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر میں دنیا کا رنگ خود پر چاڑ دوں تو یہ دنیا تو فانی ہے، وہ تو اگر دنیا ختم ہو جائے گی تو وہ رنگ بھی ساتھ میں ختم ہو جائے گا۔ اگر میں کسی دوست کا رنگ چاڑوں یا پھر ایسے ہی کسی ساتھی کا یا اور چیزوں کا، تو وہ تمام رنگ اس کا زوال ہے، وہ ابدی نہیں ہے، وہ ختم ہونے والے ہیں۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمارا رب جو حی اور قیوم ہے وہ ہمیشہ زندہ ہے، تو اس کی صحبت، اس کا رنگ، اس کا اثر بھی ہمارے لیے ہمیشہ ہی ہوگا، نہ صرف اس زندگی میں بلکہ آخرت کی زندگی میں بھی۔ تو وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ کے رنگ سے زیادہ اور کس کا رنگ بہتر ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یعنی وہ رنگ کیسے چڑھے گا؟
ہو سکتا ہے آپ کے ذہن کے اندر یہ سوال آیا ہو کہ کس طرح میں اللہ کا رنگ چار سکتی ہوں اپنے اوپر، یا مجھے کیسے پتا چلے کہ واقعی میں اللہ کے رنگ میں رنگ چکی ہوں۔ تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں خالصتاً اللہ کی عبادت کرتی ہوں، یا میری پرائرٹیز، میری جو اہمیت ہے وہ میں کسی اور چیزوں کو دے رہی ہوں۔ اگر میں دنیا پرست میں لگ گئی ہوں، مال کمانے میں لگ گئی ہوں، مجھے اور کسی کی فکر نہیں ہے اللہ کی عبادت کی، نہ مجھے حلال کی فکر ہے، نہ حرام کی فکر ہے، نہ مجھے پاک کی فکر ہے، نہ ناپاک کی فکر ہے، یعنی اپنی دھن میں ہی میں زندگی گزارے جا رہی ہوں، تو پھر میں تو اللہ تعالیٰ کی غلام ہوئی نہیں۔ اللہ کی غلام، اللہ کی عبد، اللہ کی بندی تو میں تب بنوں گی نا جب میں پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے مطابق گزاروں گی، پھر چاہے وہ فیملی کو جلانا ہو، پھر چاہے وہ کمانا ہو، پھر چاہے وہ کھانا ہو، یعنی پوری کی پوری میں اللہ کی غلام بن جاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے 5 وقت کی نمازیں کہائیں تو میں وہ ادا کروں گی، اللہ نے اگر مجھے حلال راستے پر چلنے کے لیے کہا ہے تو میں وہاں چلوں گی، اللہ نے اگر میرے لیے کچھ باؤنڈریز رکھی ہیں، حیا کی ایک دیوار رکھی ہے، تو میں اس کو کبھی بھی پار نہیں کروں گی، اس کو کبھی بھی نہیں توڑوں گی۔ تو یعنی وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی کے ہی عبادت کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا رنگ ہم پر تب چڑھے گا یا ایسے چڑھ سکتا ہے جب ہم خالص اللہ کے غلام بن جائیں، نہ صرف نمازوں کے اندر بلکہ نمازوں کے بعد بھی۔ میں نماز پڑھ رہی ہوں، میں تب بھی اللہ تعالیٰ کی غلام ہوں، اور نمازوں کے بیچ میں جو بھی میرے پورے دن اور رات کا وقت ہے اس میں بھی میں اللہ کی غلام ہوں۔ وہاں پر بھی مجھے یہی خیال کرنا ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو اللہ کو راضی کریں گی اور اللہ کو ناراض کریں گی، تو پھر میں اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کروں گی اگر میں پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہو جاؤں گی، خالص ہو جاؤں گی، اس کی عبادت کرنے والی ہو جاؤں گی۔ اور کیونکہ یہاں پر جمع ہے تو یہ بات ہم سب سے کی جا رہی ہے۔ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کیا ہے، اور اللہ کے رنگ سے کہو کہ بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں اس بات کے بعد کہہ دیں، اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم ہم سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں لڑتے ہو، یعنی اس اللہ کے بارے میں جس کا رنگ ہم خود پر چاڑ چکے ہیں، جس کے ہم معبود، جس کے ہم بندے بن چکے ہیں، جو ہمارا معبود بن چکا ہے، جو ہمارا نہ صرف خالق، وَهُوَ رَبُّنَا، وہ ہمارا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور وہ تمہارا بھی رب ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو خالق نہیں کہا کہ وَهُوَ خَالِقُنَا وَخَالِقُكُمْ، اللہ تمہارا بھی خالق ہے اور میرا بھی خالق ہے، کیونکہ اگر ہم اللہ کو خالق کہتے ہیں نا، تو خالق کون ہوتا ہے؟ جو چیز بنا کر پھر چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی مثلا اگر کسی نے کوئی کار بنائی، اب اگر کوئی وہ کار خرید رہا ہے تو وہ اس کار کے ساتھ کیا کرے گا، اس کو کیسے چلائے گا، اس کو توڑے گا یا اس کو صحیح رکھے گا، وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ وہ بنا کر اس نے چھوڑ دی، ٹھیک ہے، آگے اس نے فارورڈ کر دی۔ لیکن جو رب ہوتا ہے وہ بنا کے چھوڑتا نہیں ہے، وہ بناتا ہے اور پھر پورا پورا خیال رکھتا ہے، ایک ایک ضرورت کی چیز دیتا ہے، بہت سنبھال کر رکھتا ہے۔ رب اصل میں وہ ہوتا ہے جس کو اتھارٹی ہو، جس کو پاور ہو، جس کے آپ اسی کے ہی نگرانی میں بڑے ہوتے ہیں۔ جوان بھی آپ اسی کی نگرانی میں ہوتے ہیں، بوڑھے بھی آپ اسی کی نگرانی میں ہوتے ہیں، مرتے بھی آپ اسی کی اجازت سے ہیں، اور مرنے کے بعد آپ واپس اسی کے پاس جاتے ہیں، یعنی اس رب سے آپ کبھی بھی دور نہیں ہوتے۔ تو یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے خاص کر ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جنہوں نے اللہ کا رنگ اختیار نہیں کیا اور رنگوں میں چلے گئے، یا وہ اللہ کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں کہ اللہ کون ہے، کیسا ہے، ہم کیوں مانیں، ہم اللہ کی کس لیے مانیں، ہماری مرضی ہے، ہم جیسے جئیں۔ تو انہیں اللہ یہاں پر کہا جا رہا ہے، اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں لڑتے ہو، اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، جبکہ ہمارے رب کی خصوصیت یہ ہے، ہمارے اللہ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یعنی اس اللہ نے تمہیں بنا کر چھوڑ نہیں دیا، تم اسی کی نگرانی میں ہو، تو وہ تمہارا رب ہے، وہ جب چاہے تمہیں اپنے پاس واپس بلا لے گا۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ساتھ میں یہ بھی سن لو کہ ہمارے اعمال ہمارے ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے اعمال تمہارے ہیں۔
یعنی تمہاری اتنی ہمت کہ تم اس اللہ کے بارے میں جھگڑو، اس کے بارے میں لڑو، اس کو نہ مانو یا اس کو چھوڑ دو، اپنی دلیلیں لاؤ، اپنے فضول وہ باتیں لاؤ کہ اللہ کا ہم نہیں مانتے، کوئی رب نہیں ہے، یہ دنیا خود بنی ہے، یہ میری اپنی مرضی ہے، میں جیسے جیوں، جبکہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ ہمارے ہیں، یعنی ہم نے اللہ کا اگر رنگ اختیار کر لیا تو وہ ہمارے اعمال ہمارے ہیں۔ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، لیکن تمہارے اعمال تو تمہارے ہیں، تم اپنے اعمال کے بوجھ سے تو ڈرو۔ اتنی ہمت تم کیسے کر لیتے ہو کہ تم اس رب کا انکار کرو یا اس رب کے بارے میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دو، جبکہ تمہیں پتا ہے کہ تمہیں اپنے ان اعمال کا حساب دینا ہے، اور وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اسی اللہ کے لیے خالص ہیں۔ یعنی ہمیں، اگر تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہو، تمہیں نہیں یقین کہ اللہ تمہارا رب ہے، یا تمہیں اپنے اعمال کی فکر نہیں ہے، لیکن وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اسی اللہ ہی کے لیے خالص ہیں، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ہم خود پر اسی کا رنگ چاڑتے ہیں، ہم اسی کو ہی اپنا رب مانتے ہیں، ہم اس کے بارے میں کوئی جھگڑا نہیں کرتے، کچھ نہیں لڑتے، بلکہ ہم خالص اسی اللہ کے ہی مخلص بندے ہیں، ہم صرف اسی کو ہی مانیں گے۔ کہہ دیجئے، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم تو صرف اسی کے لیے مخلص بندے ہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 140 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، یہاں پر تم سے مراد کون ہے؟ جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ان ابراہیم، یقیناً ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق علیہ السلام، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط اور ان کی اولادیں، کانو ہودن او نصارا، وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ یعنی تمہارا ماننا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور ان کی جنریشنز، ان کی اولادیں، ان کی نسلیں، وہ تمام لوگ یا یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ یعنی تمہارا کہنا یہ ہے کہ تم پر اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے کیونکہ تم حضرت ابراہیم کے طریقے پر ہو، کیونکہ تمہارے مطابق حضرت ابراہیم اور ان کی تمام اولادیں، جن میں حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت یعقوب کے تمام بیٹے یا ان کی اولادیں آ جاتی ہیں، وہ سب یا یہودی تھے یا نصارہ تھے۔ قل اانتم اعلم ام اللہ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیں، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ کیا تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو اللہ کو معلوم ہی نہیں؟ یعنی اللہ کو نہیں معلوم کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا نصارہ، اور تمہیں خوب پتہ ہے، تمہیں بڑا پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے یا نصارہ، جبکہ اصل سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی یا نصارہ کیسے ہو سکتے ہیں، جبکہ یہودیت اور نصرانیت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سالوں بعد آئی۔ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کئی سالوں بعد جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، انہیں توریت ملی جو یہود تھے ان کے لیے، ٹھیک ہے، اور پھر اس وقت انہوں نے وہ یہودیت اپنا ایک مذہب شروع کر دیا، اور اس کے بعد سالوں بعد جا کر جب حضرت عیسیٰ آئے تو عیسائیت شروع ہوئی، تب تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تھے نہیں، تو وہ کیسے یہودی یا نصارہ ہو سکتے ہیں؟ تم اپنے عقل سے کام لو اور اس سوال کا جواب دو۔ یا پھر عیسائی جو کہتے ہیں کہ جب تک تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانو گے، تب تک تم جنت میں نہیں جا سکتے، تب تک تم راہ راست پر نہیں ہو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے آئے، اس وقت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی نام ہی نہیں تھا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، تو کیا وہ سب انبیاء، ان کا جو دین تھا، وہ جو اسلام لائے تھے، وہ جو تعلیم لائے تھے، وہ سب غلط تھی؟ یعنی تمہاری ہی لائی ہوئی تعلیم ٹھیک ہے کہ تم کہتے ہو کہ جب تک تم یہودی نہیں ہوگے اور نصارہ نہیں ہوگے تب تک تم راہ راست نہیں پا سکتے، تو اس کا مطلب ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک جو بھی نبی آئے وہ راہ راست پر تھے ہی نہیں۔ یعنی تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اللہ زیادہ جانتا ہے یا تم زیادہ جانتے ہو؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے نزدیک گواہی کو چھپا دے؟
یعنی جو اصل چیز، اصل حقیقت کو چھپا دے، جو اصل باتوں کو چھپا دے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ یعنی تم لوگوں سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا کہ تم گواہی کو چھپا دیتے ہو۔ گواہی کیا ہے؟ کہ یہ جو آخری رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی حق ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ نصارہ، نہ مشرک، بلکہ وہ یک طرفہ مسلمان حنیف تھے۔ انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا۔ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک ہی تعلیم دی تھی تمام انسانیت کو۔ تم ان تمام اصل کو چھپاتے ہو اور تم وہ باتیں اب گھڑ کے نہیں لے آئے ہو اور تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو تم سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے کرتوتوں سے غافل نہیں ہے، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اللہ کو خوب پتا ہے، سب پتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس دنیا میں تم جو بھی کر لو، اپنا یہ جو مذہب ہے عیسائیت یا یہودیت، اس کو بچانے کے لیے یا اپنی دنیا بچانے کے لیے یا اپنے پیروکار بچانے کے لیے، اپنا نام بچانے کے لیے، اپنے جو تم مشہور ہو چکے ہو بڑے عالم کے طور پر، اس کو بچانے کے لیے اگر تم اللہ کے اوپر جھوٹ بولتے ہو تو ٹھیک ہے، جو کرنا ہے کرو، اللہ تمہارے کسی بھی کام سے غافل نہیں ہے۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اسباط یہودی یا نصارہ تھے؟ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اس گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اب آج کی آخری آیت، اور اس آیت سے ہمارے جو پہلا پارہ ہے وہ ختم ہوگا اور ہم انشاءاللہ دوسرے پارے میں قدم رکھیں گے۔ یہ آخری آیت ہمیں بتاتی ہے تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ پہلے کی امتیں تھیں جو گزر چکیں، یعنی حضرت ابراہیم، حضرت آدم یا اور بھی جو لوگ پہلے گزر چکے وہ گزر چکے۔ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ان کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم کماتے ہو، یعنی ان کی کمائی، ان کے اعمال ان کے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی تم اپنی فکر کرو، حضرت ابراہیم یہودی تھے یا نصارہ تھے، ان کے بیٹے، ان کی اولادیں یہودی تھے، نصارہ تھے، وہ کس دین پر تھے، کس مذہب پر تھے، کس فرقے پر تھے، کس ٹولے پر تھے، کہاں تھے، کیا کرتے تھے، یہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ نے حق بتا دیا ہے، اللہ نے سچ بتا دیا ہے، اللہ نے سب کلیئر کر دیا ہے، لیکن پھر بھی اگر تم نہیں مانتے اور اپنی اس ضد پر اور اپنی اس لا علمی پر تم یہیں ایسے ہی کھڑے رہو گے تو ٹھیک ہے، تمہاری کمائی تمہارے لیے ہے، یہ جو تم اپنے اعمال سے، اپنے ہاتھوں سے جو اعمال کما کر آگے بیچتے ہو، یہ تمہارے لیے ہے، پہلے کے لوگوں کا تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور تم سے یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، بلکہ تم اب اپنی فکر کرو۔ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ جو تم کماؤ گے، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔